راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور آپ سب کو میری طرف سے بہت سی دعائیں، پیار اور سلام قبول ہو۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ، آپ کے خاندان، آپ کے اہل خانہ اور معاشرہ شاد اور آباد رہے، آمین ثم آمین۔ سامعین، اچھے الفاظ ہمیں آگے بڑھنے میں بہت مدد کرتے ہیں، اور کسی نے خوب کہا ہے کہ الفاظ روح کو زخمی بھی کرتے ہیں اور الفاظ روح کو مرہم بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا چناؤ کس طور پر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جناب ہمارے جو الفاظ وہ چاہے وربل ہوں، یعنی بول کر ہم کہیں، اور کبھی کبھی یا ہم کسی کو لکھ کر بھیجیں۔ میری بیٹی کی عادت ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بات مجھ سے کہنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مجھے لکھ کر بتا دیتی ہے۔ کوئی وش کرنا ہو تو مجھے لکھ کر بتا دیتی ہے اور سرپرائز دیتی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی میری ایسی باتوں کی تعریف کرتی ہے کہ میں خوش ہو جاتا ہوں۔ آپ بھی بہت سے ایسے طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بول کر کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور اسے بتا سکتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ہم چھوٹے چھوٹے جو اظہار کرتے ہیں اپنے عمل سے، ہم ان کو اشارہ اس طرح سے دے سکتے ہیں اور اس طرح سے تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کام کرتے کرتے اور زیادہ انکرج ہوں۔ تو ہمیں ایسے لوگ بننا ہے جو دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہی ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کو ابھی سنتے ہیں اور اس کے وسیلے سے بھی اپنے لیے رہنمائی اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ بالکل جناب، خداوند تعالیٰ کے کلام کا یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ہمیشہ صادق ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تو ہر طرح کی شر کی طاقت مغلوب ہو جاتی ہے اور ہم غالب آتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم تمام باتوں میں رب جلیل کا خوف مانتے ہوئے اس کے تابع رہیں۔ آئیے خداوند تعالیٰ کی حمد اور تعریف میں شامل ہوتے ہیں اور ایک حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو زمین دی ساری لکائی، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، اولے برف تعریفاں گاؤ، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ اگ تے دھند ہنیری ساری، اگ تے دھند ہنیری ساری، حکم رب دا منن ہاری، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔
اونچے ٹیلوں سب پہاڑوں اونچے ٹیلوں سب پہاڑوں پھل در روح کو سب دیودارو تعریف تعریف کرو زمین ساری کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری ہے شان والا نام خدا دا ہے شان والا نام خدا دا سب تھاں ہے جلالیوں سے دا تعریف تعریف کرو زمین ساری کرو 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 تعریف تعریف خداوند تعالیٰ کی تعریف اور تمجید اسی طور پر ہوتی رہے. خدا سدا ہمیں اپنی تعریف اور تمجید میں مگن رکھے. آمین ثم آمین. تو ہم تعریف کرتے ہیں آپ لوگوں کی بھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جناب رابطے میں رہتے ہیں. آپ خط لکھیں پروگرام راہ زندگی پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان اور ایس ایم ایس کال کے لیے 0333 4825 واٹس ایپ 0305 33 77310 فیس بک آئی ڈی PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. آپ اس آئی ڈی یوٹیوب چینل اور پتے پر پروگرام کو سن کر فیڈ بیک دیجئے اور ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کمنٹس کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے. ہمیں انتظار رہے گا آپ کے پیغامات کا, آپ کی رائے کا. تو ابھی جناب میں خطوط کو شامل کیا چاہتا ہوں. اسد مراد جن کا تعلق ہے ضلع کیچ سے, اور آپ نے کہا کہ جوشوا صاحب آج جو معلومات ہم نے آپ سے سنی ہے بہت اچھی لگی اور یقیناً اگر ہم محنت کریں تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور آپ نے اسی طور پر ساری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا. امجد محمود زخمی آپ نے کہا ہے کہ عظمی یونس کی آواز میں پروگرام سنا بہت اچھا لگا, تلاوت آپ کو بہت پسند آئی, حمدیہ گیت آپ کو بہت پسند آیا اور تمام سلسلوں کے ساتھ آپ نے جو پیغامات ہیں اس کو بھی سراہا. بہت شکریہ جی آپ کا. ارشد قریشی آپ نے کہا کہ گزشتہ دنوں پروگرام راہ زندگی سنا, بہت اچھا لگا, ابتدائی گفتگو بہت عمدہ تھی, جوشوا بھائی نے بڑی اچھی بات چیت کی اور ایک دوست کا واقعہ سنایا, بہت اچھا لگا. آپ نے سلسلوں میں خاص طور پر قدرت کے کرشمے کی تعریف کی ہے اور پیغامات بھی آپ نے پسند کیے اور سبھی باتوں کو پسند کرتے ہوئے آپ نے پروگرام کو مجموعی طور پر بہت اچھا کہا ہے. تو بہت شکریہ جناب ارشد قریشی آپ کا. سفیان مصطفیٰ آپ کا تعلق ہے بہاول نگر سے, آپ نے بھی پروگرام سنا اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ نے دوستوں کے نام لیے ہیں جس میں کہا کہ علی رضا, امجد خان اور کلب ممبران عبداللہ, اسد اللہ, حافظ نعیم, صفدر شاہ, امجد محمود زخمی, اسد مراد اور دوسرے دوستوں کے خطوط بہت اچھے لگے اور آپ نے دیگر سلسلوں کی بھی تعریف کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی لیاقت علی اوان ہے جی, آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ نے اسی طور پر پروگرام کی تعریف کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے میزبان رانجھا صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. دیگر خطوط میں ساجدہ ظہور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے. محبتی موڑ زادو گورشانی آپ کا سندھ سے تعلق ہے, آپ نے بھی پروگرام کو سنا اور بہت اچھا لگا اور آپ نے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی کہ نئے لسنرز بھی شامل ہو رہے ہیں. اور امجد خان, حکیم صدیق ماکھا, نیاز احمد, ڈاکٹر ظفر بھٹا, ساجد خان, اسلم خان آپ نے پروگرام کو سنا اور آپ نے کہا کہ جوشوا بشیر کی آواز میں پروگرام سنا بہت اچھا لگا ہے اور کافی سلسلوں کو آپ نے سراہا ہے اور آپ نے کہا کہ ہمیں پروگرام کو سن کر بہت اچھی معلومات ملتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. وفا علی بروہی آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور تمام سلسلوں کی آپ نے تعریف کی ہے. رائے ولایت خیر الساکی آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا.
قدرت کے کرشمے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. امجد محمود زخمی, آپ کا ایک اور لیٹر میرے پاس موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا. افکار گل, آصف گل اور کاشف گل, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ راہ زندگی کی پوری ٹیم کو اور انور صاحب کو سلام اور دیگر سلسلوں کی آپ نے تعریف کی ہے. کلام مقدس سمیت آپ کو تمام سلسلے بہت اچھے لگے ہیں. تو بہت شکریہ جناب آپ کی رائے کے لیے, آپ کے اظہار کے لیے, آپ کی محبت کے لیے جو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہم خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ کے لیے چلیں گے سائیکی ڈرامہ سنوانے. آئیے مل کر سنتے ہیں. راشد بھائی, تو کو یہ لال گلاب بہت پسند ہے جو تسا میز تے رکھ باندے ہو. پسند بھی ہے اتے تیرے کتے میں روز ہی واسطے گھننا نا. روز, ویری گڈ. او کیوں؟ او این کتے جو شاید این دے پتیاں دے دائریاں دی ترتیب دیکھ کے تے کچھ جیومیٹری دے زاویاں دی سمجھ آ ونے اتے این دی خوشبو نال تیرے دماغ دے کیڑے مر ونجن اتے تو کچھ سمجھ سکیں. واہ, گلاب دا پھل اینی یعنی میرے کیتے اتے کیڑے تہاڈے کیتے. چلو ایویں ہی صحیح, تو پرابلم حل کر بس. سویر دی تا مغز ماری کریندی پئیاں, حل نہیں تھیندی پئی, سمجھ نہیں آندی. میرے کو دکھا, کیا نہیں سمجھ آندی؟ اے ورٹیکل اینگلز. اوہو بھئی, انہاں دی تعریف یاد ہے تے کو, میں کل دسی ہے تے کو, سنا ذرا. او ہاں, وہ تو بھول گئی ہے. تسے تو لوجڑے وانگو بلیندے ویندے ہو, مٹی تے سوا سمجھ آوے. تو عقل تے پتھر اگو چا کیتے کر, میں روک ویساں. دیتی ہاں کہ تھی تو کو سٹ نہ لگ ونجے. جواب تا ازبر ہیں, سوال نہیں آتا. بھئی تعریف اے ہے یعنی دو خط ایک دوجے کو قطع کرن تا دو غیر متصلہ زاویے راس زاویے اکھی سے, اور مٹی دی کندھ کچھ پلے پہ. مٹی دی کندھ یا زاویے؟ مٹی دی کندھ تیری تعریف ہے اتے پہلی تعریف زاویاں دی ہے. دماغ دا زنگ لہا کے بیٹھی کر پڑھن. تھوڑی جی دیر رک ونجو فاولوچنا صاحب, اگر دماغ تو زنگ لہاونے چ کچھ تو دیر لگ دی ہے. بھئی بہت ڈھیٹ ہڈی ہیں. اچھا ہوں میں جلدا, کل ذرا میں دیر نہ لاساں, میچ ہے سارا. اچھا تے اے گلاب دا پھل رکھ چھوڑو, اے تہارے کتے گھن کے آیا, کیا یاد کرے سو کہیں مالی نال واسطہ پیا. چلو چلو ایویں ہی صحیح. اچھا خدا حافظ. بیٹا راشد, صدقے تھی ماں حیاتی ہوئی ماشاءاللہ. یہ رسا کلا ہے؟ جی ہاں, ابو جی مصروف ہن کاروبار وچ. شاید خالو جان دا خط گیا ہے جو زمینہ دا استعمال تھیندا پہ, میں ہی سلسلے چ آیا. اچھا اچھا باؤ, اتھوں میرے نال آ کے باؤ. جی اچھا. خالو جان تساں؟ میں ہی کرسی تے. خادم حسین کرسی نہ چھوڑے. اے پھلا تھے وی, کرسی چھوڑن دا کوئی زمانہ ہے؟ واقعی خالو جان. کیا حال ہے بھائی صاحب دا, آپا دا, بال سب ٹھیک ہیں؟ اللہ دا فضل ہے, سب ٹھیک ہیں. امی تا امریکہ ہیں پوری فیملی نال. آسیہ, چھوٹو, سب. میں بھی کوئی 3 مہینے تھے نایا. ابو جی نے سڈوا پٹھے. میں بزنس ایڈمنسٹریشن PhD کی تھی نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو جت پیر ہم نے ات خیر ہم نے. اچھا اے گھر میرا بچہ ایک کافی. اینی دے ابو, اے ذرا پیالی دیو نا ذرا. اور ایڈی جلدی کافی؟ بارش تھی ویتا, بس کافی دا تھرموس اتے اے اپنے کمرے چ بہ کے تے بعد والے کو حکم چلے نہ دیکھ تو. اے گن راشد سوکھا تھی کہ بہ میرا بچہ کافی پی. خالہ جی ایک کل دی گال لگ دی جو 6 سال پہلے میں اینی کو پڑھیندا ہم. اینی نے BA بھی کر گئی دی, ان دی شادی بھی تھی گئی تے سا کو پتہ ہی نہیں لگا. خیر کارڈ تا ملیا پر ابو جی سا کو فون کرن بھول گیا. ہاں میرا بچہ بس. کتھا ہے اینی, خوش تا ہے اپنے گھر وچ؟ او بیٹا وہ اپنے گھر نہیں سارے کول ہے. وہ اپنے کمرے چ انہیں نکلنا ہی چھوڑ دیتا ہوئے. اوہو, پر کیوں؟ پت اج کل تک کھاون پیون بھی چھوڑیا ہے, بس برائے نام. تو ون مل گیا.
اچھا ہاں شاید استاد دا لحاظ کرے چا پر تھیا کیا ہے شادی نہیں تھی نہیں تھی ہے شادی کیوں تو چپ کر وہ آپ دسے سی میں ویدا پیا جی میں پوچھنا ٹھیک ہے آ ونجو ڈسٹرب کرن السلام علیکم یعنی راشد تسا جی جناب میں تہارا استاد محترم یعنی واو لوجنا اتنے عرصے دے بعد 5 سال 4 مہینے اتے 7 دن اتنا حساب غلط تھی گئے 6 دن اتے 22 گھنٹے یعنی گلاب دی خوشبو آندی پئی ہے اور سامنے کھڑکی لال گلاب دا گملہ ہے یعنی زمین شاید چاندر تے سجدے درمیان آ گئی ہے او کی میں راشد او جو چاندر کو گرن لگ گئے تو حالت تے دیکھ اپنی تارے کو دنیا کڈن کو بن گئی ہیں کمال ہے میں آیا تو باہر ہی نہیں نکلی یقین کرو میں دروازہ کڑکن دی آواز سنی ہے پر اے پتہ نہیں جو تسا آئے ہو یعنی تو اے جی تو نہ ہوئے امریکہ چی امی نال سلمہ نال سب نال تیرے شوخیاں بیان کریں دا اسا گالی کر کر کے تھک دے نہ آسے تے تو سومن بکمن یار ایویں لگتے جو سکی شاخ یعنی اٹھی ساول آ گئے اتے ساول اس قدر پیار سے نہ دیکھ ہمیں پھر تمنا جوان نہ ہو جائے ہن مشکل ہے راشد بہت توہین تھی ہے لوگ طرح طرح دیا گانی کریں دن آدن لڑکی اچ عیب ہے بد کردار ہے امی تے ابو تب برداشت کریں دن میں نہیں کر سکتی یہ کتے بند بیٹھیاں پر کیوں برات نہیں آئی شادی نہیں تھی بھئی نکاح تا تھی آیا فائق خان نال برات آئی ہے داست جھگڑا بنگلہ کار فریج اتے 1 لاکھ روپیہ سلامی دا تو ابو 1 لاکھ روپیہ تا دے دیتا باقی چیزاں دا وعدہ کیتا جو زمین بیچ کے گھن سا پر فائق نہیں منیا طلاق دے کے برات واپس گھن گئے اوہو شادی آئی یا تجارت اچھا تھے یعنی پر راشد میں تو میڑے تے تانے آپ دی گئی ہاں اوہو یعنی جیڑے ویلے تیرا واہ ولوچنا تیرے سامنے ہے تو تے کو کیا فکر دی لوڑ ہے پر نے اجے شادی نہیں کی تھی بھائی ایک گلاب دا پھول اینی دی نظر راشد جی تو جناب انکریجمنٹ کی بات ہو رہی تھی یقیناً کبھی کبھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں جب کوئی شخص ہماری رہنمائی کر دیتا ہے ہمیں انکریج کر دیتا ہے تو ہماری زندگی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ہم پر منحصر ہے. اب دیکھیں گلاب کا پھول ایک چھوٹا سا ایکشن ہے. اس ایکشن نے کتنا ایک استاد کے لیے اس نے کہا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو انکریج کروں گا اس کو خوش کروں گا. تو بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت سے معمولی خرچ پہ بھی ہم دوسروں کے لیے بڑی خوشیاں خرید سکتے ہیں. تو آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں جناب. ابھی ہمیں سننا ہے ایک ٹریک اور انجوائے کرنا ہے تو آئیے پھر مل کر سنتے ہیں. بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم قسم چاہ لے لو قسم چاہ لے لو خدا کی قسم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم بہت پیار کرتے
तो सामीन बहुत अच्छा ट्रैक हमने सुना और अभी वक्त हुआ चाहता है उस सिलसिले का जिसमें हम बड़ी अच्छी मालूमात और उसमें से अपने लिए सबक लेते हैं। तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं। जावेद बशीर खोखर मेरा नाम है। तो मैं आपको एक आप बीती सुनाने वाला हूँ और जब भी मैं इसे सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। जब ये कोरोना का दौरा था और सारे काम काज बंद थे, खाने पीने का निजाम भी दरम बरम हो चुका था, घर के तमाम हालात मुतासर हो चुके थे, तो सब लोग अपनी अपनी दौड़ में थे, असास प्रोग्राम के पीछे लगे हुए थे कि 12,000 का कोई पैकेज आया है, गवर्नमेंट दे रही है, उस पे आप अपना आईडी कार्ड सेंड करें तो आपको 12,000 मिल जाता है। तो मेरी मिसेस ने मुझे मशवरा दिया कि आप भी करके देख लें, हो सकता है आप भी खुश नसीब हो। तो उसने जिद की कि करो। मैंने किया तो क्या हुआ कि 2-3 दिन बहुत मुश्किलात से गुजरे। एक सुबह का दिन मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ कि मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि जाएं आप कोई काम काज देखें, काम काज करने के बाद भी कोई घर का गुजर होगा। हालात बहुत मुतासर थे तो उन्होंने मुझे नाश्ता तैयार करके दिया। टेबल पे रोटी और सालन रख के मुझे बुलवाया गया तो मैं वहां पर नाश्ता करने के लिए बैठा तो 7 घर वालों का बच्चा जब मेरे घर में आया, मैंने देखा, मेरी मिसेस से सवाल किया कि आपके पास कोई सालन पड़ा है? तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है। वो वापस जाने लगा तो मैंने आवाज दी कि इसे बुलाओ। क्या मामला, क्या कह रहा था? मेरी मिसेस ने बताया कि ये सालन का पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि 2 ये पड़ा है, मैंने कब खाया है? वो कहती नहीं, ये आपके लिए है, आपने रात को भी खाना नहीं खाया था, आप खा लें। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं रात को भी नहीं खाया तो मैं बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने लगा, ये बच्चा है, ये भूखा न रहे, इसे दो, ये अपना पेट भरे। उसने जब दे दिया तो यकीन जाने कि उसी वक्त मेरे फोन पे मैसेज आया, वो 12,000 रुपया आपका मंजूर हो चुका, आप आकर ले ले। मैं करीबी वो सेंटर पे गया, जाके उन्हें बतलाया कि ये मैसेज देख लो। मैसेज दिखाने के बाद उन्होंने आईडी कार्ड चेक किया। आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका आईडी कार्ड तो एक्सपायर हो चुका है, आप एक्टिव करवा के आने के बाद ही आपको मिल सकता है। मैं उसी ही लम्हे मैं शनाख्ती कार्ड ऑफिस गया। तो शनाख्ती कार्ड ऑफिस में जाकर मैं जब अंदर जाने लगा तो लाइन बहुत लंबी लगी थी, गर्मी का मौसम था, मैं बहुत परेशान हुआ। इतने में मेरे खुदा ने क्या किया कि एक गार्ड को मेरे पास भेज रहा है। वो कहता है कि आपका काम क्या है? मैंने कहा कि मैं अपना आईडी कार्ड एक्टिव कराने के लिए आया हूँ। उसने मेरा बाजू पकड़ा और वो अंदर ले गया। अंदर लेके जाने के बाद उसने टोकन लिया। टोकन लेने के बाद मुझे एक काउंटर पे ले गया। मेरी बारी आ गई। मैं जब अपना इंटरव्यू देने लगा तो 7 वाले काउंटर में एक बुजुर्गा खातून, जिसके साथ वो अमले की एक खातून बदतमीजी कर रही थी। उसके साथ बदतमीजी इसलिए कर रही थी कि उस बुजुर्गा औरत के पास पैसे कम थे। वो पैसे कम होने की वजह से उसकी इंसल्ट कर रही थी। तो मैंने वो अपने पैसे चिप वाले आईडी कार्ड के जमा करवा दिए। तो मैंने जब देखा, मैंने फौरी तौर पे फैसला बदला कि मैं नॉर्मल बनवा लेता हूँ, मैं क्यों ना इस खातून के पैसे पे कर दूं। तो मैंने खातून के पैसे पे कर दिए। तो मैंने अपना नॉर्मल आईडी कार्ड बनवा लिया और बनवाने के बाद मैं वहां से आ गया। तो जो टोकन मुझे मिला गया, मैं वो टोकन आकर दिया तो मुझे वो 12,000 मिल गया। मैं 12,000 रुपया वसूल करके तो वापस आया। तो राशन का तमाम जितना उसमें आ सकता था मैंने वो घर में स्टॉक कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोच में पड़ गया कि ऐ खुदा, तू कितना मेहरबान है कि मैंने आज अपना नाश्ता उस बच्चे को दिया, तो तूने मेरे घर में कितना कुछ अता कर दिया है। बुजुर्गा खातून के जिसका आईडी कार्ड के पैसे कम थे, मैंने उसके पैसे भी पे किए थे। उसके पैसे पे करने पे उस बच्चे को सालन देने से आज मेरे घर में खुशहाली आ गई थी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश था। आज हम उस रब का शुक्र अदा कर रहे थे कि जिसने हमें इस लायक और इस काबिल बना दिया था, हम घर में खुशी मना सके। हम बहुत ज्यादा खुश थे इसलिए कि जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए थे, तमाम हालात हमारे खाने पीने के मुतासर हुए थे, आज फिर से बहाली आ चुकी थी। आज जब बहाली आ चुकी थी तो मैं खुश होकर मैंने बहुत सारे अपने अजीजों कारब को बुलाया। उसमें से जितना कुछ उन्हें खिलाने के लिए मेरे पास तफीक थी मैंने उन्हें खिलाया। आज भी वो दिन मेरी जिंदगी में काबिल एहतराम और खुशी से भरा हुआ है
کہ میں نے یہ کام کر کے اس بچے کو اپنا ناشتہ اس کے نام کر دیا اور اپنے آئی ڈی کارڈ چپ والے کو نہ بنوا کے نارمل بنوا کے اس خاتون کی مدد کی، تو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس کے بعد کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑی، اس کے بعد کبھی میرے گھر میں راشن کم نہیں ہوا، اس کے بعد کبھی میرا کاروبار بند نہیں ہوا، اس کے بعد کبھی میں پریشان نہیں ہوا۔ تو نیکی کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ تو سامعین، امید کرتا ہوں کہ سبھی سلسلوں کو سن کر آپ نے بہت اچھا محسوس کیا ہوگا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا آج، اور خاص طور پر آپ کے خطوط بہت اچھے لگے۔ تو ضرور اسی طور پر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ کو بنائے رکھے۔ تو آئیے پھر ابھی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے رب تعالیٰ، ہم آپ کی تمجید اور تعریف کرتے ہیں۔ آپ تمام جہانوں کے مالک اور خالق ہیں، رازق ہیں، سبھی کو آپ سب کچھ مہیا کرنے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں آج خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خوراک سے، لباس سے یا مکان سے محروم ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے آپ کے فضل اور کرم کو مانگ لیتے ہیں، اور مخیر حضرات کو ہم منت کرتے ہیں کہ ان کے لیے تیار کیجئے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے وسائل آپ کی طرف سے مہیا ہو جائیں۔ تمام سامعین کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین ثم آمین۔ تو سامعین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ابھی اجازت چاہوں گا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی۔ خدا حافظ۔